اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: یقین جانو اللہ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت ہی مہربان ذات ہے، اتنی مہربان ہے کہ اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اتنی مہربان ذات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندو، تو اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائیں۔ یہ آسمان تک جا نہیں سکتے، آسمان تک پہنچ نہیں سکتے، اگر اتنے کر بھی لے تو پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے سے ایک دفعہ معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، معاف فرما دیتا ہوں اللہ پاک کی ذات میں۔ تو پورے قرآن میں، پورے اسلام میں، پورے دین میں کہیں بھی نا امیدی نہیں ہے، امید ہی امید دلائی گئی ہے۔ اس لیے ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ پاک کی ذات مہربان ذات ہے، اسے امید رکھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے نیک لوگ فرماتے ہیں کہ بھئی ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان میں ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ پاک کا خوف بھی ہو۔ اللہ پاک کی خوف کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ تنہائی میں گناہ کرنا اس کا بڑا نقصان ہے۔ آدمی سمجھتا ہے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کہ اللہ پاک بڑے پیارے انداز میں بندے کو کہتے ہیں، اے بندے، تو نے لوگوں سے پردہ کر لیا اور میرے سامنے گناہ کر رہا ہے، تو نے مجھ کو سب سے کمزور پایا۔ اسی دوستو، تنہائی میں گناہ کرنا ایسی ہے جیسے آدمی سمجھ رہا ہو کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ایمان کی کمزوری ہے۔ جیسا کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو چیک کرنے کے لیے ان کو کچھ پرندے دیے کہ یہ جا کر ذبح کرو، اور ایسی جگہ پر ذبح کرنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ تو سارے ذبح کر لائے، کوئی بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں چیز کی آڑ میں ذبح کیا، کوئی کہہ رہا ہے فلاں چیز کی آڑ میں ذبح کیا۔ ایک جو شاگرد تھا وہ واپس آ گیا، اس نے اس پرندے کو ذبح نہ کیا، واپس آ کر بتایا۔ استاد نے پوچھا کہ باقی لڑکوں سے کہ آپ لوگوں نے ذبح کر دیا اور اس ایک نے ذبح نہیں کی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، لڑکا عرض کرنے لگا کہ استاد جی، سر جی، میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں اور تو کوئی مجھے نظر نہیں آیا، میں سب سے پردہ کر لیتا، لیکن جہاں کہیں بھی میں جاتا تھا مجھے اللہ پاک کا خیال آتا تھا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ تو یہی ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے کہ اللہ پاک نے نہ اللہ پاک کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ قرآن و کتب دیکھا۔ ہمارا تو غیب پر ایمان ہے، ہماری جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اللہ کا کلام پہنچا ہے، یہ حق اور سچ ہے، ہمیں تو اس میں یقین ہونا چاہیے، اور جو یقین ہے یہ ایمان ہے، غیب پر یقین ہے۔ اسی پر اللہ پاک کی مدد کے وعدے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اور اسی میں دوستو بھائیو، اس کے جو اطلاق ہے بہت ہی وسیع اطلاق ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ ہر وقت یہ خیال کرے کہ اللہ پاک، آدمی یہ خیال کرے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دیکھنا، اچھی چیز دکھا کر خراب نہیں دینی۔ اس میں ریڈی والے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ اس میں غلط فروٹ نہ ڈالے، بتا دے بھائی کسی کو فروٹ کی کوالٹی بنا لے، کہ جو تھوڑے ڈاؤن کوالٹی کے ہیں وہ علیحدہ کر لے، اچھی کوالٹی کے ہیں علیحدہ کر لے، اچھے کے جو ان کا ریٹ زیادہ کر دے، جو کم کوالٹی کے ہیں ان کے کم کر لے۔ ایٹھا نہ ہو کہ اس کو فرنٹ پہ اچھا فروٹ رکھا ہوا ہے اور اس کا دھوکہ بازی کر رہا ہے، تو اس کے نقصان ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا بیچنے والے کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آپ نے چیز کے عیب بتائے، زیادہ تعریف نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جو خریدنے والے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خریدنے میں سختی نہ کرے، نرمی۔ اسلام نے کسی کا حق رکھا نہیں ہے، بلکہ سب کی حقوق ہیں ان کا خیال رکھا ہے۔ تو اسی ہم دین پر عمل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ پھر تجارت کے اندر ایک اہم چیز ہے کہ خرید و مال خراب نہ ہو، جو بندہ لے کر گیا وہ خراب نہ کرے، اس چیز کو پسند نہیں آئی واپس کرتا ہے تو خرید و مال خوشی سے واپس کیا جائے، یہ سنت ہے۔
ایک صحابی نے دکان بنائی، بہت اچھی چل گئی، تو انہوں نے دکان ختم کر دی۔ کسی نے کہا کہ آپ نے دکان بنائی تھی، اتنی اچھی چل گئی تو آپ نے دکان ختم کیوں کی؟ انہوں نے فرمایا میں نے ایک سنت زندہ کرنی تھی، ایک بندہ مجھے سے چیز لے کر گیا اور واپس کر دی، میں نے اسے خوشی سے چیز واپس لے لی، تو خوشی سے چیز واپس لینا سنت ہے۔ اسی میں دوستو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔